अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का सही मसनून तरीका क्या है, इस वीडियो में हम बयान करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे हमारे मुसलमान इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और गलतियाँ करते हैं, तरीका पूछते नहीं हैं, अपनी तरफ से वो परेशान रहते हैं कि पता नहीं हमारी इस तरह नमाज हुई है या नहीं। उनसे अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो फिर वो झिझकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मस्जिद हूँ। बहुत सारे लोग इस किस्म के मसाइल पूछते हैं, हालांकि वो मसाइल बिल्कुल आम फाहम हैं, लेकिन बहुत सारे नमाज पढ़ने वालों को उन मसाइल का पता नहीं है। वक्तन फ़वक्तन वो पूछते रहते हैं, तो मेरे जहन में उनकी पूछी गई जो बातें हैं मैं वो भी साथ साथ बताता रहूँगा और मुकम्मल तरीका भी बताऊँगा। और याद रखें कि मैं मुख्तसर तरीका बताऊँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा, और हर बात के ऊपर दलाइल है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ दलाइल और हवाला जात देना मकसूद नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको किसी मसले के ऊपर अगर कोई शक है, आपको दलील की ज़रूरत है, आप कमेंट के अंदर पूछ लेंगे, इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ दलाइल वहीं कमेंट में दे दिए जाएंगे, या अलग से वीडियो दलाइल के ऊपर बना दूंगा मैं, ठीक है। तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले नमाज पढ़ने की आपने नीयत करनी है, और नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। इमाम साहब आगे मुसल्ले पे खड़े हो गए, आप सफ़ में आके खड़े हो गए, यही आपकी नीयत हो गई कि मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, और आपको वक्त का भी तयन है, तो यही नीयत है। ज़बान से दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरे नंबर पे इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, ये तकबीर तहरीमा है। मुक्तदियों ने भी ये कहनी है, इमाम ने भी कहनी है, ये फ़र्ज़ है। अगर मुक्तदी बग़ैर अल्लाहु अकबर कहे हाथ उठा के यूं बांध लेते हैं तो इनका पहला फ़र्ज़ ही छूट गया, जिससे नमाज की इब्तिदा हो रही थी। तो इन मुक्तदियों की नमाज नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नमाज इनकी शुरू ही नहीं हुई। तो इसलिए अच्छे तरीके से समझ लें। बहुत सारे लोग अल्लाह अकबर नहीं कहते, यूं ही हाथ बुलंद करके बांध लेते हैं। इमाम के पीछे जैसे इमाम अल्लाह अकबर कहेंगे, मुक्तदियों ने भी अल्लाह अकबर कहना है, हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और मुक्तदी भी यही सना पढ़ेंगे। अब मुक्तदी की जब सना ख़त्म होगी, मुक्तदी का काम क़याम के अंदर अब ख़त्म हो गया है, आगे मुक्तदी ने कुछ नहीं पढ़ना। इमाम साहब ने अगर जाहरी किरात करनी है तो वो आहिस्ता तावुज़ पढ़ेगा, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, और बुलंद आवाज़ से सूरत फातिहा पढ़ेगा, और साथ कोई सूरत मिलाएगा। मुक्तदी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के खामोश खड़ा रहेगा। और अगर सिर्री नमाज है तो इमाम साहब ये सारी चीज़ें सिरन करेगा, बुलंद आवाज़ से कुछ भी नहीं पढ़ेगा। इमाम भी आहिस्ता आहिस्ता किरात और सारी चीज़ें पढ़ता रहेगा, बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ेगा। और मुक्तदियों ने भी बिल्कुल खामोश ही खड़ा रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना ही पढ़ना है, फिर खामोशी से खड़े रहना। और अगर जाहरी किरात है, इमाम साहब जब कहेंगे ना वलज़्ज़ालीन, सूरत फातिहा ख़त्म करेंगे, तो उस वक़्त मुक्तदी भी आमीन कहेंगे, इमाम साहब भी आमीन कहेंगे। अब ये आमीन इमाम साहब भी आहिस्ता कहेंगे, बुलंद आवाज़ से नहीं कहेंगे, और मुक्तदी भी बुलंद आवाज़ से नहीं कहेंगे, अहनाफ के मसलक के मुताबिक। हाँ, अलबत्ता दूसरे इमाम शाफी वगैरह के यहाँ बुलंद आवाज़ से इमाम साहब भी आमीन कहेंगे, मुक्तदी भी बुलंद आवाज़ से कहेंगे। अब हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ चलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बुलंद आवाज़ से कहनी चाहिए। तो याद रखें, अहनाफ के मसलक के मुताबिक भी इतनी बुलंद आवाज़ से कहना आमीन मसनून है कि नमाज पढ़ने वाला खुद उसके कानों तक आमीन की आवाज़ जाए, जैसे कि आमीन, इतना कहना। अगर इसके ऊपर तमाम मुक्तदी अमल करें तो कोई इख्तलाफ भी पैदा नहीं होगा। हमारे अक्सर मुक्तदी बिल्कुल होंठ हिलाते भी नहीं है, ये तो सुन्नत तरीका नहीं है भाई, खामोश बिल्कुल खड़े रहते हैं, आमीन कहते ही नहीं है, दिल ही दिल में सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आमीन ज़बान हिलेगी,
ہونٹ ہلیں گے، آواز اپنے آمین کہنے والے کے کانوں تک جائے گی۔ تمام مقتدی جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ مسجد میں آمین کی آواز تھوڑی بلند ہو جائے گی، دونوں باتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو ابتدا میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے نا مقتدی، اس کا طریقہ ہے۔ جو اگر بعد میں شامل ہوا، یعنی امام صاحب ثنا پڑھ رہے تھے یا ثنا پڑھ چکے تھے، تو وہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ ثنا پڑھنا شروع کر دے، اور اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ اب امام صاحب مثال کے طور پہ سری نماز ہے، قرات شروع کر چکے ہیں، تو وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ اور اگر جہری نماز ہے تو وہاں اندازہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام صاحب قرات شروع کر چکے ہوں گے تو یہ خاموش کھڑا رہے گا، قرات شروع نہیں کی تو یہ سبحانک اللہ یعنی ثنا پڑھ لے گا۔ اور اگر مقتدی آیا ایسی حالت میں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب یہاں بہت سارے مقتدی غلطی کرتے ہیں، رکوع میں اب امام صاحب ہے، یہ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی نماز نہیں ہوتی، قیام کرنا یہ فرض ہے۔ مقتدی کو چاہیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے تھوڑی دیر کھڑا رہے، بھلا ہی امام رکوع میں ہے تو یہ تھوڑی دیر کھڑا رہے گا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا تو اس کا قیام یہ ہو جائے گا، فرض ذمہ سے اتر جائے گا۔ پھر یہ اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا، تو یہ رکعت کو بھی پا لے گا اور اس کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر یہ قیام میں نہیں کھڑا ہوا، ایک ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا تو اس کی سرے سے نماز ہوگی بھی نہیں۔ اب یہاں بہت سارے مقتدی پوچھتے ہیں کہ ہم جب آئے تو امام صاحب رکوع میں تھے، ہم نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، فوراً امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو یہ رکعت ہم نے پا لی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں یہ رکعت آپ نے نہیں پائی۔ ہاں، اگر امام صاحب رکوع میں تھے، آپ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، امام کی پیٹھ کے ساتھ آپ نے پیٹھ جھکا لی ہے تو آپ نے یہ رکعت پا لی ہے۔ اور اگر رکوع میں آپ شامل ہی نہیں ہوئے، امام صاحب پہلے کھڑے ہو گئے، تو یہ رکعت آپ کی رہ گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں ساتھ ساتھ دہرا رہا ہوں جو اکثر مقتدی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں وہاں جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی کہ امام صاحب نے آمین کہی، آپ نے بھی آمین کہی، آگے امام صاحب قرات کریں گے، دوسری سورت ملائیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد، اور پھر اللہ اکبر امام صاحب کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم یہ طاق عدد میں مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ پھر رکوع سے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اب مقتدی کھڑا تو ہوگا امام صاحب کے ساتھ، لیکن سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ امام صاحب جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ چکیں گے، اس کے بعد مقتدی کو چاہیے ربنا لک الحمد کہے ایستا سے، یا ربنا ولک الحمد کہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا، دونوں سجدے کرے گا اور ان کی تسبیحات طاق عدد میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا مقتدی تو بالکل خاموش کھڑا رہے گا، اب کیونکہ ثنا ہے نہیں، امام صاحب نے ہی قیام کی حالت میں سارا کچھ پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ جب امام صاحب ولضالین کہیں تو مقتدی کو اس وقت آمین کہنا ہے۔ اس طرح دوسری رکعت مکمل کریں گے، 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اتحیات کی حالت میں مقتدی نے بھی اتحیات پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی اتحیات پڑھنی ہے۔ اب اگر یہ نماز ہے 2 رکعتوں والی تو مکمل اتحیات کے بعد درود شریف مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، دعائے مسورہ بھی پڑھے گا۔ اور اگر قعدہ اولیٰ ہے یعنی 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز ہے تو عبدو و رسولو کہہ کے دونوں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی امام اور مقتدی۔ پھر اسی طرح تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں بھی بعینی یہی کچھ کریں گے۔ اور جب قعدہ اخیرہ ہوگا تو پھر امام صاحب اور مقتدی دونوں مکمل اتحیات درود شریف دعائے مسورہ پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ امام صاحب بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلند آواز سے، اور مقتدیوں نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنا ہے، لیکن ایستا۔ بہت سارے مقتدی یہاں غلطی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے، بس یوں ہی سر ہلا دیتے ہیں، اس طرح پھیر دیتے ہیں منڈی، اس طرح پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔
یہ سلام پھیرنا واجب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب ہے، سلام کے اوپر نماز کو ختم کرنا واجب ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ اب بہت سارے مسائل درمیان میں بھی ہیں، اگر آپ کو پوچھنے ہیں تو کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جو اکثر مقتدی پوچھتے ہیں ان میں سے میں چند ایک دہرا دیتا ہوں۔ جیسا کہ بہت سارے مقتدی پوچھتے ہیں، امام صاحب اگر سجدے میں ہیں، ہم آئے ہیں نماز پڑھنے، امام صاحب سجدے میں، تو ہم انتظار کرتے رہیں کہ امام صاحب وہاں سے اٹھیں گے پھر اللہ اکبر اس کے ساتھ کہہ کے شامل ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی امام کو آپ پائیں، حدیث سے اس کا ثبوت ہے کہ وہیں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امام رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں، امام سجدے میں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر ہاتھ باندھ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ جس حالت میں بھی امام صاحب ہیں وہیں آپ شامل ہو جائیں، انتظار نہ کریں کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا۔ اسی طرح بہت سارے یہ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اگر تحیات پہ ہیں تو میں اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، پھر میں بھی تحیات پہ جا کے بیٹھ گیا، امام صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بھی فوراً کھڑا ہو جاؤں قیام کے لیے؟ نہیں، آپ نے عبدہ و رسولہ تک یہ تحیات مکمل کرنا ہے پھر کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ بیٹھے ہی تھے، فوراً امام صاحب نے سلام پھیر دیا تحیات کیونکہ آخری رکعت تھی، تو آپ نے فوراً کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ تحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھنی ہے، پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے اور نماز کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی اس متعلق سوال آ رہا ہے، کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہے، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہو سکے تو اس کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔